19ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے اور 1857 کے انقلاب کے بعد ہندوستان کی سیاست، ثقافت اور معاشرت نمایاں حد تک تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ انگریزی نظام کے قائم کردہ نئے معاشی رشتوں اور جدید سائنسی علوم و ایجادات کے تعارف کی بدولت پرانے رویے نئی اقدار سے متصادم ہو رہے تھے۔ اس موڑ پر ہندوستان میں راجا رام موہن رائے، کیشو چندر سین اور سر سید جیسے مصلحین منظر عام پر آئے۔ سر سید اور ان کے رفقا مسلمانوں کو علمی، دینی اور اعتقادی سطح پر نئے تقاضوں سے روشناس کرا کر ایک جدید ضابطۂ حیات مرتب کرنا چاہتے تھے۔ تمدنی سطح پر سر سید تحریک مسلم معاشرے میں بلوغت فکر، عقلیت اور کافی حد تک سائنسی نقطہ نظر پیدا کرنا چاہتی تھی، تاکہ 1857 کی اجتماعی شکست کے بعد قوم میں ایک نئی خود اعتمادی بحال ہو سکے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے سر سید تحریک کے اس مشن کو فروغ دینے کے لیے ناول کو ذریعہ اظہار بنایا۔ ان کے فن کی تمام تر اساس اجتماعی مقصدیت پر قائم ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں سے قبل داستانوں اور قصوں کو حصول طرب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے سماجی مسائل کو اپنے قصوں کی بنیاد بنا کر معاشرت پر تنقید اور اثر نو تعمیر کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کے تمدنی مسائل پر لکھتے وقت نذیر احمد نے متوسط طبقے کی خانگی اور معاشرتی زندگی کی جزیات کو بڑے حقیقت پسندانہ طریقے سے موضوع بنایا، اس طرح کہ وہ اپنے ہر ناول کی بنیاد کسی نہ کسی معاشرتی مسئلے پر رکھتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے علاوہ رتن ناتھ سرشار نے بھی اردو ناول کی تاسیس میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ان کے مزاج کا لاابالی پن ان کو عصری زندگی کے گہرے مطالعے اور اپنے کرداروں کی نفسیاتی پیچیدگیوں کے مشاہدے سے باز رکھتا ہے، اسی لیے ان کا فن ناول کی بنسبت داستانوں سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ عبدالحلیم شرر کے ناولوں میں اسلامی احیاء کا مشن اس قدر واضح نظر آتا ہے کہ ان کے نام نہاد تاریخی ناول نہ تو تاریخ کے ساتھ انصاف کر پاتے ہیں اور نہ ہی فکشن کے تقاضوں کے ساتھ۔ 19ویں صدی کے اواخر میں مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا لکھ کر حقیقت نگاری، نفسیاتی دروبینی اور فنی غیر جانبداری کا ایسا معیاری نمونہ پیش کیا کہ ان کی اس مختصر تصنیف کو اردو کا پہلا مکمل ناول تسلیم کیا گیا۔ پھر 20ویں صدی کے آغاز میں نذیر احمد، سرشار، شرر اور مرزا رسوا کے مقلدین ناول نگاروں کی ایک کھیپ سامنے آئی، جس میں مرزا عباس حسین ہوش، محمد علی طبیب، مرزا محمد سعید، سرفراز حسین اعظمی دہلوی اور مولانا راشد الخیری وغیرہ شامل تھے۔ یہ سبھی سر سید تحریک کے فکری و فنی پیروکار بھی تھے۔ ان کے علاوہ نیاز فتح پوری، سجاد حیدر یلدرم اور مجنو گورکھپوری وغیرہ نے رومانی طرز کے ناولٹ لکھے، جن کا 20ویں صدی کے بنیادی سماجی و معاشرتی عوامل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے پہلو بہ پہلو ہندوستان میں صنعتی ترقی کا زمانہ شروع ہوا۔ ملک کے منظرنامے پر مزدور کسانوں کی تحریکات، مغربی ممالک سے تعلقات اور نئے سائنسی تصور حیات نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی کہ اردو ناول نے بالخصوص انقلاب روس 1917 کے بعد ایک نئی عصری حیثیت اور حقیقت نگاری کا اسلوب اختیار کیا۔ اس دور کی اردو ناول نگاری کا رہنما بلا شبہ منشی پریم چند کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ جن ناولوں نے پریم چند کو اردو ہندی کا اہم ترین نام بنایا وہ 1920 کے بعد ہی تصنیف کیے گئے تھے۔ ان کے اس دور کے ناولوں میں مہاجنی تہذیب کے ذریعے استحصال کی عکاسی، سرمایہ داری پر مبنی صنعتی نظام کے انسان کش کردار پر شفاف تنقید اور غیر ملکی تسلط کے خلاف جو احتجاج کی لے نظر آتی ہے، ان کے ابتدائی ناولوں میں مفقود ہے۔ جیسے جیسے پریم چند کے نظام فکر میں ملکی معاشرے اور اس میں کار فرما مختلف قوتوں کا ادراک بڑھتا گیا، ان کے فن پاروں کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ اب وہ اپنے ابتدائی آدرش واد کی تنگنائی سے نکل کر مروجہ جاگیرداری نظام اور اس کی پشت پناہ کالونیل سامراج کے جاویرانہ گٹھ جوڑ کو بخوبی سمجھنے اور پہچاننے لگے تھے۔ ترقی پسند تحریک سے ان کی وابستگی اسی تبدیل شدہ فہم کی آئینہ دار تھی۔ پریم چند کے بعد جس نسل نے ناول نگاری کے شعبے میں قدم جمایا وہ جدید علوم اور سائنسی فکر سے لیس تھی۔ ان کے پاس بشریت اور عقلیت کی نئی کسوٹی تھی اور ان کے ذہن و شعور کی تعمیر میں ایک طرف کارل مارکس کا فلسفہ، دوسری طرف اشتراکی سرمایہ ادب تھا، تو تیسری طرف فرائیڈ، ڈی ایچ لارنس اور جیمز جوائس جیسے فلسفی اور ادیب تھے۔ اس نسل نے فرد اور سماج کے بدلتے ہوئے رشتوں کو سمجھتے ہوئے سماجی عوامل کے ساتھ ساتھ فرد کے کردار اور اس کے ذاتی تجربات پر بھی زور دیا۔ اردو میں اس مکتب فکر کا باقاعدہ آغاز انگارے کی اشاعت 1932 سے ہوا۔ اس سلسلہ فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے سجاد ظہیر، ملک راج آنند اور جیوتی گھوش وغیرہ نے 1936 میں پریم چند کے زیر صدارت لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی تاسیس کی، جس کا مقصد ادب اور عوام کے رشتے کو مستحکم کرنا تھا۔
اسی فکر کے زیر اثر ترقی پسند ناول نگاروں کی اولین نسل کرشن چندر، عزیز احمد، عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی وغیرہ سامنے آئی۔ ایک ہی مکتب فکر سے وابستہ ہونے کے باوجود ان ناول نگاروں کی انفرادیت بہرحال قائم تھی۔ عصمت چغتائی کا ناولٹ ضدی 1940 میں شائع ہوا۔ یہ ایک رومانی ٹریجڈی ہے جو ہندوستان میں مروجہ ذات پات کے بندھنوں کے خلاف احتجاج کی دستاویز بن جاتا ہے۔ عصمت چغتائی کا شاہکار ناول ٹیڑھی لکیر 1945 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ان کا نیم سوانحی فن پارہ ہے جس کا مرکزی کردار شمن نام کی دوشیزہ ہے جو اپنے ماحول اور بزرگوں کی عدم توجہی کی بنا پر ایک ٹیڑھا میڑھا کردار بن گئی ہے۔ ٹیڑھی لکیر میں متوسط طبقے کی محرومیوں اور نفسیاتی الجھنوں کا جو تجزیہ مصنفہ نے کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ کچھ یہی صورتحال ان کے بعد کے ناول معصومہ میں بھی قائم ہے، گو کہ اس کا کینوس چھوٹا ہے۔ عصمت چغتائی متوسط طبقے کی گھریلو عورتوں کی جو مخصوص لفظیات اپنے فکشن میں استعمال کرتی ہیں وہ بھی بڑی منفرد ہے۔ عزیز احمد نفسیات سے تاریخ کی طرف گئے تھے۔ ان کے ابتدائی ناولوں ہوس، مرمر اور خون اور گریز میں کرداروں کی جنسی اور نفسیاتی گروہ کو کھولنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناول آگ میں مہاراجہ کے زمانے میں کشمیر میں عوام کے افلاس اور کشمیری تاجروں کے عیش پرستانہ شب و روز کو موضوع بنایا گیا تھا۔ ان کے بعد کے ناولٹ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں اور خدنگ جستہ میں امیر تیمور کے تعلق سے وسط ایشیا کی اس قبائلی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں جہاں ابھی اسلامی ثقافت کے آداب پوری طرح متعارف نہیں ہوئے تھے۔ کرشن چندر نے ناول نگاری کی ابتدا ایک رومانی کہانی شکست سے کی، لیکن وہ جلد ہی خالص رومان کی دنیا کو تج کر سماجی حقیقت نگاری اور سیاسی رومان کی طرف چلے گئے تھے۔ تقسیم ہند، فرقہ وارانہ فسادات اور ہجرت اردو فکشن کا اہم ترین موضوع رہے ہیں، کیونکہ آگ و خون کے اس سمندر سے گزرنے والوں کی اکثریت اردو داں طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ مہاجرین کے دونوں فرقے بیک وقت ظالم بھی تھے اور مظلوم بھی۔ ایسے نازک اور غیر انسانی دور میں اردو کے ادیبوں نے فسادات میں مارے جانے والوں اور اجڑنے والوں کو ہندو، مسلم یا سکھ کے طور پر نہیں بلکہ انسانوں کے طور پر دیکھا اور دکھایا ہے، اور یہی ان کی نظریاتی عظمت اور ادبی اہمیت کی شناخت ہے۔ تقسیم کے خون خرابے پر مزاح نگار فکر تونسوی نے نامچہ چھٹا دریا لکھا اور کرشن چندر نے غدار، مٹی کے صنم اور میری یادوں کے چنار جیسے خوبصورت نثر پارے تخلیق کیے۔ ان کے ناول غدار میں ایک ایسے ستم زدہ مہاجر کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ہر قیمت پر اس خون خرابے سے نکل کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ مٹی کے صنم اور میری یادوں کے چنار جو خود سوانحی نوعیت کے ناول ہیں، جہاں کرشن چندر اپنے بچپن کے کشمیر اور پنجاب کی مشترکہ کلچر کی نوسٹالجیا میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ہر طرح کی مذہبی منافرت کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک وسیع تر انسانی نظریے کے پیروکار ہیں۔ خدیجہ مستور نے اپنے ناول آنگن میں آزادی کی تحریک کو ایک مسلم گھرانے کی داخلی شکست و ریخت کی شکل میں پیش کیا تھا۔ انتظار حسین بھی 1947 میں آگ اور خون کے اسی سیلاب سے گزرے تھے جس کو سعادت حسن منٹو، فکر تونسوی، کرشن چندر، قرۃ العین حیدر اور راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، عبداللہ حسین اور قدرت اللہ شہاب وغیرہ نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انتظار حسین مغربی یوپی سے ہجرت کر کے لاہور گئے تھے۔ اپنے ناولٹ چاند گہن میں انہوں نے تقسیم سے قبل کے مسلم معاشرے کی عکاسی کی ہے جس کے ذہن میں پاکستان کے تعلق سے کوئی واضح تصور موجود نہیں ہے، اور چونکہ ان عام انسانوں کے پاس دور دیس کے ان صاحب اقتدار لوگوں کی سیاسی منطق کی جانکاری بھی نہیں ہے جو ان کی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اس لیے یہ کردار زبردست کنفیوژن کا شکار ہیں۔ انتظار حسین کے اگلے ناول بستی تک آتے آتے صورتحال یکسر مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی تشکیل اور 1947 کی ہجرت کے سلسلے کو ایک تسلسل میں سامنے لاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال ان کے آخری ناول آگے سمندر ہے میں بھی نظر آتی ہے، جہاں قصہ ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی تشکیل سے شروع ہوتا ہے اور کراچی کی مہاجر پرابلم پر انجام پاتا ہے۔ جس طرح انتظار حسین کے ہاں تقسیم اور ہجرت کا المیہ بار بار موضوع بنتا ہے، کچھ یہی صورتحال قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں میں بھی موجود ہے۔ ان کے ابتدائی تینوں ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل اور آگ کا دریا تقسیم، ہجرت اور فسادات کے موضوع ہی پر ہیں۔ ان کے ابتدائی دو ناولوں میں جو شعریت اور رومان نظر آتا ہے وہ آگ کا دریا تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتا ہے۔ ناول کا بنیادی تھیم ایک حد تک وجودی ہے، یعنی وقت کی بے رحمی اور صفاقی۔ وقت کس طرح انسانوں کے ارادوں اور خوابوں کو کچل کر گزر جاتا ہے اور انسان اپنی تمام تر ذہانت اور مستقبل شناسی کے باوجود ایک تنکے کی طرح وقت کے سیل رواں میں بہہ جاتا ہے۔ ناول ٹی ایس ایلیٹ کی نظم دی ویسٹ لینڈ سے شروع ہوتا ہے جس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ وقت ایک آگ کا دریا ہے اور انسان جدید دور میں اب ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں نشو و نما کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں۔
وقت گوتم نیلمبر، کمال رضا، چمپا احمد، ہری شنکر، تلت اور تہمینہ کے خوابوں اور آرزوؤں کا ذرا احترام نہیں کرتا، کیونکہ یہ سبھی نرم نازک مزاج نوجوان شاعر تھے، اصول پرست تھے، سیکولر تھے، لیکن بعمل نہیں تھے۔ ناول کے آخر میں کمال رضا کا پاکستان ہجرت پر مجبور ہو جانا اس مشترکہ کلچر کے پروجیکٹ کی ناکامی کا آئینہ دار ہے جس کو صوفیوں، سنتوں، درویشوں اور شاعروں نے عہد وسطیٰ میں تشکیل دیا تھا۔ ناول آخر شب کے ہمسفر میں قرۃ العین حیدر نے دو قومی نظریے کی ناکامی اور بنگلہ دیش کی عوامی تحریک پر تبصرہ کیا ہے کہ اس خون خرابے میں بہت سے لوگوں کو دوہری ہجرت کا عذاب جھیلنا پڑا تھا۔ اپنے بعد کے ناولوں گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم میں وہ پرانی مشترکہ ثقافت کے خاتمے پر درد مندی کا اظہار کرتی ہیں اور دکھاتی ہیں کہ پرانے زمینداری معاشرے کی جگہ اب ایک بے حس کمرشل کلاس لے رہا ہے۔ کرشن چندر اور انتظار حسین کی طرح زبان کا جادو قرۃ العین حیدر کی تحریروں کا بھی بنیادی وصف بن کر سامنے آتا ہے۔ پاکستان میں عبداللہ حسین نے بھی روشن خیالی اور انسان دوستی کے نقطہ نظر سے 3 بڑے ناول اداس نسلیں، باغ اور نادار لوگ تصنیف کیے۔ عبداللہ حسین اپنے ناولوں کے سلسلے میں مکمل ریسرچ کرتے تھے اور اسی لیے پنجاب میں تقسیم اور ہجرت کے واقعات، 1965 کی ہندوستان پاکستان جنگ کا پس منظر اور 1971 میں پاکستان کا دو نیم ہونا، سبھی تاریخی واقعات ان کے ناولوں میں تفصیلی طور پر موضوع بحث بنتے ہیں۔ اس طرح کے ان جنگوں کے انسانی پہلوؤں کو عبداللہ حسین زیادہ نمایاں کرتے ہیں اور انسانی نفسیات پر کم توجہ دیتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی ناول نگار ہیں، تاہم ان کا نظریہ انسان دوستی پر مبنی ہے۔ اردو میں تاریخی ناول نگاری کا سلسلہ مولانا شرر، محمد علی طبیب، احسن فاروقی، نسیم حجازی، حیات اللہ انصاری اور قاضی عبدالستار وغیرہ نے شروع کیا۔ شرر، احسن فاروقی اور نسیم حجازی کے ناولوں کو اسلامی احیا پرستی کی زمرے میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن حیات اللہ انصاری اور قاضی عبدالستار کے تاریخی ناول فنی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہیں۔ حیات اللہ انصاری نے 5 جلدوں پر مبنی تحریک آزادی کی تاریخ کے مد و نظر کو لہو کے پھول میں پیش کیا ہے، لیکن ان کے یہاں معروضیت کے بجائے ذاتی سیاسی تعصبات نے فن کو مجروح کیا ہے۔ قاضی عبدالستار نے مرزا غالب، صلاح الدین ایوبی اور دارا شکوہ لکھ کر تاریخ کی ان شخصیات کو موضوع بنایا ہے جن کا نظریہ حیات انسان دوستی اور سیکولرزم تھا۔ پاکستان میں جمیلہ ہاشمی نے قرۃ العین طاہرہ اور منصور حلاج جیسے انقلابی صوفیوں کی حیات پر ناول لکھے۔ ہندوستان میں کرشن چندر نے جب کھیت جاگے اور جیلانی بانو نے ایوان غزل اور بارش سنگ جیسے تاریخی و کلچرل ناول لکھ کر حیدرآباد دکن کی بظاہر نفیس نوابی تہذیب اور شہر کے ایوانوں کے باہر گاؤں اور کھیتوں میں چلنے والی کسان تحریک کو موضوع بنایا۔ ہندوستان میں 1980 کے بعد ان ناول نگاروں کی نسل سامنے آئی جن کی شناخت پہلے بطور افسانہ نگار تھی۔ ان میں علی امام نقوی، عبدالصمد، حسین الحق، پیغام آفاقی، نور الحسنین، سید محمد اشرف، خالد جاوید اور ترنم ریاض نمایاں ہیں۔ علی امام نقوی کے ناولٹ 3 بتی کے راما میں بمبئی کے بظاہر خوبصورت شب و روز کے پس پردہ جرائم، کرپشن اور جنسی بے راہ روی کو گھریلو ملازمین کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے خواجہ احمد عباس اپنی فلموں کے ذریعے اور کرشن چندر اپنے ناولوں چاندی کا گھاؤ، دادر پل کے بچے اور سڑک واپس جاتی ہے وغیرہ کے ذریعے عروس البلاد کی اس 2 چہرگی کو پیش کر چکے ہیں۔ اسی طرح پیغام آفاقی نے اپنے ضخیم ناول مکان میں ہندوستان کے ایک بڑے شہر میں پراپرٹی مافیا، دلالوں کی سازشوں اور اعلیٰ افسران کی بدعنوانیوں کو جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے وہ بڑا حقیقت پسندانہ اور تلخ ہے۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال مشرف عالم ذوقی نے اپنے ناولوں پوکیمان کی دنیا، پروفیسر ایس کی عجیب داستان، آتش رفتہ کا سراغ اور نالہ شبگیر وغیرہ میں پیش کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذوقی کے ناول بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور نئے ہندوستان میں فرقہ واریت اور قوم پرستی کے سوالات کو بار بار فوکس کرتے ہیں۔ ذوقی کی نظریاتی صحت مندی کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی فرقہ پرستی اور ہر رنگ کے فرقہ پرستوں کو انسانی بقا کے لیے ناقابل قبول قرار دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ دنیا بھر کے سیاسی واقعات پر ہے اور ان بین الاقوامی واقعات و حادثات کے تار وہ ملکی حالات سے جوڑ پاتے ہیں۔ غضنفر اب تک کئی ناولیں پانی، کینچلی، دیویہ بانی، وش منتھن اور فسوں وغیرہ ترتیب دے چکے ہیں۔ ان کا اسلوب ایک حد تک علامتی ہے اور ان کا لہجہ دھیما۔ بہار کے دیہی معاشرے اور قصباتی آبادیوں دونوں پر ان کا مطالعہ گہرا ہے۔ وہ وہاں کے ایجوکیشن مافیا کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں اور ذات پات پر مبنی فرسودہ نظام حیات کو بھی۔ فسوں ان کا منفرد کیمپس ناول ہے جہاں چند اکیڈمکس اپنے اعتراف کی بدعنوانی اور قانون شکنی کے خلاف متحد ہوتے ہیں، لیکن یہ اتحاد حقیقتوں اور مفادات کے دباؤ میں بہت جلد منتشر ہو جاتا ہے۔ غضنفر نے ہندوستان میں دلتوں کے مسائل کو مرکز میں لانے کے لیے ایک ناولٹ دیویہ بانی بھی تصنیف کیا تھا۔
اسی مسئلے پر صغیر رحمانی نے اپنا ناول تخم خون لکھا۔ یہاں اعلیٰ ذات کا مرد پسماندہ ذات کی عورت کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس کے بچے کو ایک خدائی تحفہ سمجھ کر پالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ گاؤں کا خوشحال طبقہ دلتوں کو دی جانے والی مراعات کے خلاف ہے، لیکن بہت سی ترقی پسند قوتیں دلتوں کی حمایت بھی کرتی ہیں۔ شمس فاروقی نے اپنا کلچرل ناول کئی چاند تھے سر آسماں تصنیف کر کے 18ویں صدی اور 19ویں صدی کی اس اردو ثقافت کو اثر نو دریافت کیا ہے جس نے ہندوستان کو نفاست، انکسار، شائستگی اور شعریت کی وہ بنیاد عطا کی جس کی جھلکیاں آج بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ فاروقی صاحب نے اس ضخیم ناول میں ایک محقق کی طرح تاریخ کے ساتھ انصاف کیا ہے اور ایک شاعر کی طرح وسیع و بسیط بیانیہ تخلیق کیا ہے۔ سید محمد اشرف کا ناول آخری سواریاں بھی قرۃ حیدر کے آزمودہ موضوعات یعنی پرانی مشترکہ کلچر کا خاتمہ اور ماضی کی نشانیوں کا ایک ایک کر کے ختم ہونا وغیرہ کو موضوع بناتا ہے۔ ناول میں زمینداری کے سنہرے دنوں سے لے کر عہد وسطیٰ کی مشترکہ ہندو مسلم ثقافت کی نفاستوں دونوں کو ایک بالغ ہوتے ہوئے لڑکے کی نظروں سے پیش کیا گیا ہے۔ خالد جاوید کا ناولٹ موت کی کتاب کافی حد تک ذاتی علامات کو استعمال کرتا ہے، لیکن طلسمی حقیقت نگاری پر مبنی ان کا دوسرا ناول نعمت خانہ فنی و تکنیکی لحاظ سے زیادہ اہم ہے۔ خالد جاوید کے ہیں قرۃ حیدر، انذار حسین، قاضی عبدالستار اور سید محمد اشرف کے طرز کی ماضی زدگی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ایک جدید حیثیت سے متاثر فکشن نگار ہیں اور ماضی کو وہ زمانہ حال کے ریفرنس یا تقابل کے لیے سامنے لاتے ہیں۔ کہانی ایک لڑکے اور ایک خاتون انجم کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے، جہاں وقت ایک سیدھی لکیر میں نہیں بلکہ بے ترتیب تواتر سے آگے پیچھے چلتا ہے۔ قصے میں نوجوانی کا عشق بھی ہے، عورتوں کے ذہنی عوارض بھی ہیں، ناجائز سمجھے جانے والے جسمانی تعلقات بھی ہیں اور روز بروز مکروہ و بدعنوان ہوتی ہوئی سیاست بھی۔ ایک طرف ملک میں نئی صارفیت کے پہلو جرائم اور فرقہ پرستی زندگی کا حصہ بن رہے ہیں، دوسری طرف پیٹرو ڈالروں پر پلنے والی مذہبی بنیاد پرستی بھی ہے جو نئی نسل کو شدت پسند، ناروادار اور الگاؤ پسند بنا رہی ہے۔ نعمت خانہ میں غذا کے تعلق سے جو تشدد اور قتل و خون دیکھنے کو ملتا ہے وہ خوف زدہ کر دینے والا ہے۔ خالد جاوید کی زبان آرائشی نہیں، سادہ اور کسی قدر کھردری ہے۔ پاکستان میں مستنصر حسین تارڑ نے اپنے تاریخی ناول بہاؤ میں ایک ایسی گمشدہ تہذیب کی بازیافت کی تھی جو دریا کا راستہ بدل جانے پر ماضی کے خس و خاشاک میں گم ہو گئی تھی۔ وادی سندھ کی اس قبائلی آبادی میں بیک وقت کئی مرد ایک عورت کے ساتھ رہ سکتے تھے، مردوں کو ایک بڑے برتن میں دفن کیا جاتا تھا اور سکے کا چلن نہ ہونے کی بنا پر تبادلے اجناس پر خرید و فروخت کا دار و مدار تھا۔ لیکن دریا کے خشک ہو جانے پر جمی جمائی زندگی کے تمام سانچے تبدیل ہو جاتے ہیں اور فطرت ان معصوم انسانوں پر نامہربان ہو جاتی ہے۔ محمد حمید شاہد نے بنگلہ دیش کی تشکیل اور پاکستان کی تقسیم پر ناولٹ مٹی آدم کھاتی ہے تصنیف کیا۔ یہاں کہانی کئی سطح پر چلتی ہے اور کردار دھوپ چھاؤں کی طرح اسٹیج پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ مٹی یا زمین اس ناولٹ کا بنیادی استعارہ ہے۔ مغرب اور مشرق دونوں خطوں میں زمین کی ملکیت کس طرح انسانی رشتوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی ایک امر پر تمام تر ناول میں سیاست اور معاشرت مرکوز ہے۔ پاکستانی فلسفی ادیب مرزا اطہر بیگ نے اپنا اولین ناول غلام باغ میں طویل کہانی کو کئی پرتوں میں تخلیق کیا ہے۔ کہانی ایک پراسرار کھنڈر غلام باغ کے گرد گھومتی ہے جس میں موجود کسی مبینہ خزانے کی تلاش میں لاہور سے یورپ تک کئی افراد ملوث ہیں، لیکن آخر تک یہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ قصے کے دو مرکزی کردار تحریر فروش کبیر مہدی، ڈاکٹر ناصر اور ایک عورت زہرہ عطائی ایک مثلث کی طرح موجود رہتے ہیں۔ دوسری سطح پر ارذل نسلوں کی اساطیر ہے جو دراصل وہ افلاس زدہ قبیلہ ہے جس کی نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی مستقبل۔ اسی ارذل قبیلے سے یاور عطائی نکلتا ہے جو مقویات فروخت کر کے معزز بن جاتا ہے، لیکن اس کے قبیلے کو طاقتور طبقہ اجاڑ دیتا ہے تاکہ مقامی زمینداروں کی زمین کی ہوس پوری ہو سکے۔ اردو ناول کے اس مختصر جائزے سے چند نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ناول وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنے موضوعات، کردار، اسلوب اور تکنیک بدلتا رہا ہے۔ حالانکہ ناول پر زیادہ تر کلاسیکی طرز کا بیانیہ ہی غالب رہا ہے، لیکن 1960 کے بعد ناول میں علامت و تجدید کے چند تجربے بھی کیے گئے۔ 1980 کے بعد ناول میں بیانیہ کی بحالی ہوئی اور ناول پھر ایک بار زندگی سے بامشرف ہوا۔ چونکہ ناول کا کینوس اکثر وسیع ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں انسانی زندگی کی تمام تر تصویروں کی شمولیت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جہاں نذیر احمد سرشار اور مرزا رسوا نے 19ویں صدی کے ناول میں زندگی کے مرقع پیش کیے، وہیں 20ویں صدی میں یہی فریضہ عظیم پریم چند، کرشن چندر، عصمت چغتائی، عزیز احمد، قرۃ حیدر، انور سجاد، ممتاز مفتی، شوکت صدیقی، عبداللہ حسین، جمیلہ ہاشمی
اور مستنصر حسین تارڑ نے اور بنگلہ دیش میں شام بارک پوری نے اہم ناول تخلیق کر کے انجام دیا۔ 21ویں صدی کے اہم ناول نگاروں میں حسین الحق، پیغام آفاقی، مشرف عالم ذوقی، نور الحسنین، شمس الرحمن فاروقی اور رحمان عباس، عاصم بٹ، خالد جاوید، مرزا اطہر بیگ، غضنفر، سید محمد اشرف اور احمد صغیر وغیرہ کے نام معروف ہیں۔ ناول میں خواتین کے مسائل کو خدیجہ مستور، بانو قدسیہ، جیلانی بانو اور جمیلہ ہاشمی کے بعد نئی صدی میں ترنم ریاض، ثروت خان اور صادقہ نواب سحر وغیرہ نے پیش کیا۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ اردو ناول میں اپنے عصر کے ہر موضوع اور مسئلے کا احاطہ کیا گیا ہے اور بلا شبہ اس کو کسی بھی زبان کے فکشن کے بالمقابل پیش کیا جا سکتا ہے، تاہم زبان کی سطح پر صورتحال اس قدر مثبت نہیں ہے۔